الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156 تا 158 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان تقولوا، یہ کہ تم لوگ نہ کہو، انما، پختہ بات ہے یہ کہ انزل الکتاب، کتاب نازل کی گئی، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ نادان رہے، غافل رہے، لاپرواہی برتتے رہے. او تقولوا، یا تم لوگ نہ کہو کہ لو انا، اگر بے شک، انزل علینا الکتاب، کہ اگر بے شک نازل کی جاتی ہم پر کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، البتہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم، سو تحقیق آ چکے تمہارے پاس، بینہ، واضح دلائل، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل،
میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدوں اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، فمن اظلم سو کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے کہ جس نے کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف عنہا اور اللہ کی آیات سے اعراض کیا، سنجزی الذین ان قریب ہم لوگ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں عن آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون بسبب ان کے ان کاموں کے جو یہ لوگ اعراض کرتے رہے۔ حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا مگر اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکۃ یہ کہ ان کے پاس آ پہنچیں فرشتے، یہ کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے، او یأتی ربک یا آ جائے تیرے رب کا تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی بعض آیات بعض نشانیاں آ پہنچی، لا ینفع نفسا کسی نفس کو نفع نہ دے گا ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا یا جس نفس نے اپنے ایمان کے زمانے میں نہیں کمائی خیرا کوئی نیکی، قل انتظروا اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے انتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکۃ المکرمہ، جزیرۃ العرب، مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ، جزیرۃ العرب میں 5 قسم کے لوگ آباد تھے۔ نمبر 1 مشرک، اور مشرکین کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ نمبر 2 اہل یہود، نمبر 3 اہل نصارہ، نمبر 4 سائبین، نمبر 5 مجوسی۔ یہ 5 قسم کے لوگ جزیرۃ العرب میں آباد تھے، مشرکین، یہودی جین، نصرانی جین، سائبین اور مجوسین۔ مشرک لوگ، یہودی لوگ، نصرانی لوگ، سائبی لوگ، عیسابی لوگ اور مجوسی لوگ، تو یہ 5 طرح کے لوگ جزیرۃ العرب میں رہا کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد مشرکین کی تھی، اس کے بعد یہودیوں کی تھی، اس کے بعد نصرانیوں کی تھی، اس سے کم تعداد
صائبین کی تھی، اور اس سے بھی کم تعداد مجوسیوں کی تھی۔ مجوسی لوگ بہت کم رہا کرتے تھے، اور مجوسیوں سے زیادہ صائبین رہا کرتے تھے، اور صائبین سے زیادہ نصرانی کی تعداد تھی، اور نصرانیوں سے بھی زیادہ یہودیوں کی تعداد تھی، اور یہودیوں سے بھی زیادہ مشرکین کی تعداد تھی۔ تو سب سے زیادہ مشرک لوگ تھے۔ پہلا نمبر شرک کرنے والوں کا تھا، دوسرے نمبر پر یہودی اور نصرانی تھے، دوسرے تیسرے نمبر پر۔ تو ان آیات کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، طائفتین، یہ کہ تم لوگ نہ کہو، پختہ بات ہے کہ نازل کیا گیا کتاب کو دو جماعتوں کی طرف، من قبلنا، ہم سے پہلے دو جماعت، طائفتین سے یہودی اور نصرانی یہ لوگ موجود ہیں، کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو تورات عطا فرمائی، نصرانیوں کو انجیل عطا فرمائی، تو میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا قرآن کریم دے کر، تاکہ لوگوں کو یہ دلیل نہ ملے کہ ہمیں تو تورات، ہم سے پہلے یہودیوں کو تورات ملی، ہم سے پہلے نصرانیوں کو انجیل ملی، اور یہودی اور نصرانیوں کی زبان عربی نہ تھی، وہ کسی اور زبان سے ان کا تعلق تھا۔ اور صحیح معنی میں یہودی اور نصرانی بھی حتمی طور پر دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ عبرانی یا سریانی زبان میں تھی، کس زبان میں تھی۔ زیادہ تر یہ ہے عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں ان کتابوں کا نزول تھا۔ اب عرب لوگ عبرانی تو نہیں جانتے تھے، سریانی تو نہیں جانتے تھے، وہ تو عربی جانتے تھے، اور عربی جانتے تھے تو میرے رب نے عربوں پر عربی میں قرآن نازل فرمایا، جو کہ پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر قرآن کو نازل فرمایا، تو تاکہ ان کو یہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں یا یہ دلیل کے طور پر پیش نہ کریں کہ ہمیں تو تورات سمجھ نہیں آتی تھی، انجیل سمجھ نہیں آتی تھی، ہم تو ان کی بولی کو نہیں جانتے تھے، ہمیں کیا معلوم، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ایمان والے ہوتے، ان سے زیادہ متقی ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عذر کو دور کر دیا قرآن کریم نازل فرما کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، تاکہ وہ لوگ اس کے پڑھنے سے، اس کے سیکھنے سے، اس کے سکھانے سے، اس کے سمجھانے سے، اس کے سمجھنے سے غافل نہ رہے، لاپرواہی نہ برتے۔ اب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، جیسا کہ کل بتلایا گیا، قرب قیامت میرا رب قرآن کریم کے الفاظ کو اٹھا لے گا، خالی کاغذ موجود رہے گا، صاف، کچھ نظر نہ آئے گا۔ یہ قیامت جب ایسا ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ جب تک قرآن زمین پر ہے، جب تک قرآن اس دھرتی پر ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ قیامت قائم تب ہوگی جب قرآن کریم کو میرا رب جو ہے قرآن کے صفحات سے الفاظ قرآن کو اٹھا لے گا، اور حفاظ قراء علماء سے کے سینوں سے قرآن کریم کو اٹھا لے گا۔ اور اس میں علماء، قراء، حفاظ کی توہین نہیں ہے، لیکن اس لیے کرے گا میرا رب تاکہ اللہ رب العزت قیامت کو قائم کر دے، قیامت کو قائم کر دے۔ تو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے تاکہ اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس کو سنو، اس کو سناؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کو پڑھو، اس کی قدر کرو۔ یہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا۔ پھر فرمایا یہ کہ تم لوگ نہ کہو کہ بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان اہل یہود، اہل نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تاکہ تم یہ عذر بیان نہ کرو۔ میرے رب نے قرآن نازل کر دیا۔ پھر فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ پہنچی دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، سو کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، رب کی نشانیوں کو۔ اللہ کا پیغمبر قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، کیونکہ ہر نبی کو میرا رب فرماتا رہا آخر زمان پیغمبر آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اس کے یہ اوصاف ہوں گے، اس کی ایسی امت تک کی صفات کو بیان کیا گیا،
امت میں یہ خوبیاں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ صفات ہوں گی، امت تک کی صفات کو بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العزت ہر آنے والے زمانے میں قیامت کی ایک ایک نشانی کو پورا فرما رہے، اور وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے، نبیوں کو جھٹلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، معجزات کو جھٹلائے، اعراض کرے۔ فرمایا ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں برے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ رب کے احکامات سے اعراض کرتے رہے، رب کی نشانیوں سے اعراض کرتے رہے۔ هل ينظرون، اس سے پہلے میرے رب نے توحید کا ذکر فرمایا، حقوق العباد کا ذکر فرمایا، اور بہت سارے احکامات کا جو ہے متفرق مسائل کو بیان فرمایا، احکامات کو بیان فرمایا۔ اب میرا رب فرما رہا ہے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ مشرکین، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ یہودی، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے نہ یہ نصرانی، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ صائبی، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ مجوسی، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ کمزور ایمان والے، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ گناہگار مسلمان، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ بے نمازی، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ حقوق العباد کو تار تار کرنے والے، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے یہ شرک کرنے والے، هل ينظرون، نہیں انتظار کر رہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، رشوت خور، زانی، شرابی، کبابی، نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان لوگوں کے پاس عذاب کے فرشتے آ جائیں، ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، یا آ جائے تیرا رب، او یأتی ربک، یا آ جائے تیرا رب۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے کہ اقوال ہیں کہ اللہ کے آنے سے کیا مراد ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ خود اللہ آ جائے، ایک مطلب یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے او یأتی امر ربک، تیرا رب کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے۔ کس چیز کا حکم؟ عذاب کا حکم، اللہ کا عذاب کا حکم آ جائے اور پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ ہو جائے، پوری کی پوری کائنات تباہ ہو جائے، تو اللہ کا حکم آ جائے، تو اللہ خود آ جائے اپنے شان کریمی کے مطابق، کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ آ جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے اللہ کی یہ صفات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر صفات آنے کی، حکموں کی تفصیل اس انداز میں بیان کی گئی کہ ایک مقام پر ارشاد ہوا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں کیا جیسا کہ میرے، جیسا کہ آپ کے، نہیں، اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں۔ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، اللہ رب العزت کے ہاتھ، اور دوسرے پھر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر، اللہ کی کرسی عرش پر موجود ہے، اللہ تشریف فرما ہے۔ کس طرح تشریف فرما ہے؟ تو فرمایا کما یلیق بشانہ، اپنے شان کے مطابق۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، کیا وہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ وہ بصیر ہے، کیا وہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ وہ سمیع ہے، کیا وہ اس طرح سنتا ہے جس طرح میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں؟ کیا وہ اس طرح بولتا ہے جس طرح میں اپنی زبان سے بولتا ہوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میرا
رب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام فرمائی. تو جب انسان کلام کرتا ہے اس کے دانت نظر آتے ہیں، اس کی حرکت کرتی ہوئی زبان نظر آتی ہے، اس کے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ نظر آتے ہیں، اس کا منہ کھلتا ہے اور اس کے مخاطب جو ہے دیکھ رہا ہے دانتوں کو ہلتا ہوا، ہونٹوں کو ہلتا ہوا، زبان کو ہلتا ہوا اور منہ کو کھلتا ہوا. کیا اللہ ایسے بولتا ہے؟ کیا اللہ کی ایسی زبان حرکت کرتی ہے؟ کیا اللہ کے ایسے ہونٹ حرکت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا اس طرح چہرہ مبارک کھلتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ، وہ بولے گا اپنی شان کے مطابق، وہ پکڑے گا اپنی شان کے مطابق، وہ دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق. وہ ہمارے جیسے ہاتھوں سے پاک ہے، ہماری جیسی آنکھوں سے پاک ہے، ہمارے جیسے کانوں سے پاک ہے، ہماری جیسی زبان سے پاک ہے، ہمارے جیسے قدموں سے پاک ہے. اللہ رب العزت ہمارے جیسے وجود سے پاک ہے. وہ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، وہ اپنی شان کے جیسے اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق ہے. وہ کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کبھی ہاتھوں کا ذکر فرما رہے، کبھی اپنی زبان کا کلام کا ذکر فرما رہے، کبھی اپنے قدموں کا ذکر فرما رہے کہ وہ دوڑ کر آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں. تو اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آ جائے، رب کے آنے سے مراد اللہ کا حکم آ جائے یا خود اللہ آ جائے. اللہ خود بھی آئے گا. کب آئے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی. قیامت قائم ہوگی، رب کی عدالت لگے گی، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے. اللہ رب العزت اس وقت پوچھیں گے اے میرے بندے بتا تو صحیح تو کس طرح زندگی گزار کر آیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ اس وقت مخاطب کرے گا. تو اللہ بھی آئے گا. دنیا میں آ رہا ہے رب کا حکم، دنیا میں آ رہا ہے فرشتوں کی صورت میں رب کے عذابات کے فیصلے. تو اللہ رب العزت آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے، رب کا حکم آ جائے، رب کا عذاب آ جائے، یہ زلزلے آ جائے، یہ زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر جائے، یا کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی. لا ینفع نفسا، کسی نفس کو کوئی نفع نہ دے گا، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل،